صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حمد و صلات پر مشتمل مختصر ترین خطبہ کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم سامعین کرام، عزیزان گرامی قدر، آج 10 شعبان المعظم ہے اور ہم اس ماہ مقدس کے حوالے سے اور اپنے اصلاح احوال کے حوالے سے پچھلے جمعۃ المبارک سے گفتگو کر رہے ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اپنی اصلاح کے حوالے سے کہ ہمیں سب سے پہلے نماز پر توجہ دینی چاہیے۔ نماز چونکہ اللہ رب العزت کی پسندیدہ عبادت ہے اور رجب المرجب کے مہینے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے معراج عطا کیا، تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے تحفہ اللہ نے عطا کیا، جس کے متعلق میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصلاۃ معراج المومنین، کہ نماز جو ہے وہ مومنین کی معراج ہے۔ تو اسی پر ہم گفتگو کر رہے تھے اور میں نے کہا کہ اگلے جمعۃ المبارک پر نماز کے مسائل کچھ بیان کریں گے، لیکن اس کے لیے تو پھر مسلسل 2-3 جمعہ کے خطبات چاہیے مسائل پر، کیونکہ ہم ہر سال اس طرح سے پریکٹیکل طور پر نماز جیسے پڑھتے ہیں اس پر گفتگو کرتے ہیں، اور یہ ضرورت ہے امت کی، جو بات بار بار بتانے کی ہو اسے بتانا چاہیے۔ آج ہم کچھ باتیں اسی اصلاح احوال کے حوالے سے کریں گے کہ رب کائنات نے اس موضوع کو پھر آئندہ یعنی کہ رمضان المبارک کے لیے مؤخر کریں گے، اس میں ہم مسلسل نماز کے جو طریقہ کار ہے اس پر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 3 مہینوں کی فضیلت کو بیان کیا، رجب کی اور شعبان کی اور رمضان کی۔ فرمایا کہ یہ جو شعبان ہے، شعبان فرمایا یہ اللہ کا مہینہ ہے، اور رجب فرمایا میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ اس بارے میں حدیث پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا بھی منقول ہوئی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ، ہمارے لیے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما، وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ رجب کو دیگر مہینوں پر اس طرح فضیلت ہے جس طرح قرآن مجید کو دیگر کتابوں پر فضیلت ہے۔ اسماوی کتابیں 4 کتابیں، ان میں سے قرآن ہے، 3 بڑی کتابیں، اور اس میں سے صحیفے کم و بیش 100 صحیفہ تو کتابوں میں لکھا ہے، جتنے بھی ہیں، تو جو بھی اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائی کتابیں، صحیفے، تو وہ ساری کتابوں پر جو قرآن مجید کو فضیلت حاصل ہے، رجب کو باقی مہینوں پر اسی طرح فضیلت حاصل ہے۔ اور فرمایا کہ شعبان کو دیگر مہینوں پر اس طرح فضیلت حاصل ہے
جیسے مجھے حضور نے اپنی طرف اشارہ فرمایا، جس طرح مجھے تمام انبیاء کرام پر فضیلت ہے، اللہ نے جو مقام مرتبہ مجھے عطا کیا ہے دیگر انبیاء کرام کی نسبت، تو مجھے جو نسبت ہے دیگر انبیاء کرام سے، تو شعبان المعظم کو دیگر مہینوں پر اسی طرح فضیلت حاصل ہے۔ اب رہا رمضان، تو فرمایا کہ رمضان کو دیگر مہینوں پر اس طرح فضیلت حاصل ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی ادنا مخلوق پر فضیلت حاصل ہے۔ ادنا آیا، ادنا یعنی مخلوق تو حضور بھی ہے نا، جو ادنا مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ اور ادنا مخلوق میں جو نسبت ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں کیا نسبت ہے، تو رمضان کو دیگر مہینوں پر یہ نسبت حاصل ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ رمضان کی عظمت کیا ہے، رمضان کی شان کیا ہے۔ تو وہی سمجھ میں آتا ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغنا رمضان، ہم کو رمضان تک پہنچا، تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ شعبان المعظم کے اندر آپ عبادت کی کثرت کیوں کر دیتے تھے؟ رمضان کی تیاری ہوتی تھی امت کے سبق کے لیے، امت کو بتانے کے لیے کہ رمضان کی تیاری کرو۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر شعبان المعظم کے اکثر دنوں میں آپ روزہ فرماتے تھے، اور اکثر عبادت و ریاضت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ویسے بھی آپ اللہ کی ہر وقت عبادت میں محو ہوتے تھے، لیکن دیگر مہینوں کی نسبت اس ماہ مقدس شعبان المعظم کے اندر عبادت و ریاضت کی کثرت کرتے تھے۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور شعبان کے روزے اس طرح رکھتے تھے، اس طرح گویا کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کو کبھی نہیں چھوڑیں گے، پھر کئی آگے شعبان معظم آتا تھا، بعد میں آپ فرما رہی ہیں، تو وہ آتا تھا شعبان المعظم تو پھر آپ چھوڑ دیتے تھے، کبھی چھوڑ دیتے تھے، کبھی مکمل روزے رکھتے تھے۔ تو چھوڑتے اس وجہ سے تھے کہ وہ اللہ کے محبوب ہیں، یہ وجدان کی بات ہے، حدیث کی بات نہیں ہے، اپنی بات کر رہا ہوں۔ چھوڑتے اس وجہ سے تھے کہ کہیں امت پر فرض نہ ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا تو اللہ کو پسند ہے نا، وہ اللہ کے حبیب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اگر میری امت پر یہ گراں نہ ہوتا کہ ہر نماز میں مسواک کرنا ان کے لیے مشکل نہ ہوتا، تو میں اپنی امت پر ہر نماز کے ٹائم مسواک فرض قرار دے دیتا، لیکن کیا ہے میری امت پر گراں ہوگا، حضور کی امت کے ساتھ محبت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرمایا کہ اگر گراں نہ ہوتا تو میں فرض قرار دے دیتا۔ تو بیان ہی اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے، اور صحابہ کرام تو آپ کو کاپی کرتے تھے، آپ کی نقل کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ حضور نے وصال کے روزے رکھے، بخاری یا حدیث پاک میں ہے، سیاستہ کی حدیث ہے، وصال کے روزے رکھے تو صحابہ کرام نے بھی رکھنا شروع کر دیے۔ وصال کے روزے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ بیچ میں کچھ کھانا پینا، بس مسلسل روزے، روزہ ختم ہوا اس کے بعد پھر روزہ، تو صحابہ کرام نڈھال ہو گئے، کمزور ہو گئے۔ حضور نے پوچھا کہ تم نڈھال کیوں ہو گئے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ، ہم نے آپ کو دیکھا آپ وصال کے روزے رکھ رہے ہیں، تو ہم نے بھی وصال کے روزے رکھنا شروع کر دیے۔ حضور نے فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے میری مثل؟ تم میں سے میری مثل کون ہے؟ میرا رب مجھے کھلاتا پلاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام دیکھ کر وہی ادا اپناتے تھے جو دیکھتے تھے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو حضرت اما عائشہ صدیقہ کی روایت ہے کہ آپ روزے رکھتے کبھی یہاں تک کہ مکمل مہینہ روزہ رکھ لیتے، اور پھر کئی شعبان معظم ایسا آتا تھا کہ آپ اس میں روزے کم رکھتے تھے، اور ہم سمجھتے تھے کہ آگے حضور شاید اگلے شعبان میں نہیں رکھیں گے، چھوڑ دیا جو طریقہ تھا حضور کا، تو پھر اگلا شعبان آتا تو پھر اکثر روزے رکھتے تھے۔ تو یہ بھی امت کے لیے ایک درس تھا، امت کے لیے، تاکہ کہیں
امت کی محبت تھی کہ کہیں امت پر فرض نہ ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کے لیے سب کو جمع کیا نا، تراویح کی جیسے تراویح جماعت کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں، سب کو جمع کیا، ایک رات پڑھی، دوسری رات پڑھی، صحابہ کرام کو مزہ ہی آ گیا ہوگا، امام حضور ہوں، صحابہ مقتدی ہوں تو کیا شان ہے، اندازہ لگا سکتے ہیں کیا مقام ہوگا اور کتنا لطف ہوگا اس تراویح کے اندر، کتنا رونقیں ہوں گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دن تراویح پڑھائی، تیسرے دن آپ تشریف ہی نہیں لے آئے، تیسرے دن تشریف ہی نہیں لے آئے۔ کیوں؟ کہ کہیں اللہ کو یہ ادا پسند آئے کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ان کے غلام اس قدر انہماک استغراق کے ساتھ اس طرح سے عبادت کر رہے ہیں تو کہیں اللہ ان کو میری امت پر فرض ہی نہ کر دے، فرض نہ کر دے۔ پھر وقت گزرتا رہا، وہ لطف آ گیا تھا، کیونکہ اس تراویح کے اندر 2 دن کی تراویح کے اندر عمر فاروق بھی تو تھے نا، حضرت ابوبکر صدیق کا زمانہ خلافت بھی گزر گیا، حضرت عمر فاروق کا زمانہ خلافت آیا تو حضرت عمر فاروق نے حضرت ابی بن کعب کے پیچھے سب کو جمع کر دیا تراویح کے لیے، جو وہ دیکھی تھی نا، اس لیے کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ ظاہری زمانہ جس میں قرآن کا نزول ہو رہا تھا، حضور پر وحی نازل ہو رہی تھی، اور اللہ کہیں وحی کے ذریعے میری امت پر فرض نہ کر دے۔ اب حضور تو اس دنیا سے پردہ فرما گئے، اب وحی تو آنی نہیں ہے، لہذا امت پر فرض ہونا نہیں ہے۔ تو اب حضرت عمر فاروق نے وہ منظر جو حضور کے پیچھے نماز پڑھی تھی تراویح کی صورت میں، 2 دن تراویح پڑھی تھی، وہ اپنے دور خلافت کے اندر اس کو پھر قائم فرمایا، ابی بن کعب کو امام بنایا، ساری امت کو، صحابہ کو ان کے پیچھے جمع کر دیا۔ جب دیکھا کہ یہ اس طرح سے عبادت کر رہے ہیں تو پھر حضرت عمر فاروق ہی نے کہا کہ واہ کتنا اچھی بدعت ہے یہ، کتنا اچھی بدعت ہے۔ تو اس میں سے ایک بات یہ بھی آ گئی کہ بدعت جو ہے نا وہ ہر بری بدعت نہیں ہوتی، بدعت کا معنی ہوتا ہے نئی چیز نکالنا، نئی چیز کا ایجاد کرنا، کوئی چیز شریعت میں کوئی نئی چیز نکالنا۔ تو جس چیز حضرت السلام کا فرمان ہے حدیث پاک میں، من احدث فی امرنا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے امر میں، ہمارے حکم میں، ہمارے امر میں یعنی اللہ اس کے رسول کے حکم میں کوئی نئی چیز کا اضافہ کیا، ما لیس منہ، اور اس کی اصل دین اسلام میں نہ ہو، فہو رد، تو وہ مردود ہے۔ ہر چیز مردود نہیں ہوتی، بدعت کی رٹ جو ہم لگاتے ہیں، تو بدعت یہاں جو فرمایا حضرت اس مقام پر حضرت عمر فاروق نے کہ حاذہ نعمت بدعتها، یہ کتنا اچھی بدعت ہے، یہ حضرت عمر فاروق نے تراویح جب شروع کی تھی اس وقت کہا تھا۔ تو وہاں سے پتہ چلا کہ بدعت کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک بدعت سیئہ ہوتی ہے اور ایک اچھی بدعت ہوتی ہے، بدعت نعمہ، اچھی بدعت۔ تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دن پڑھائی، منع کر دیا، عمر فاروق نے پھر جمع کر دیا اپنے دور خلافت میں، اور ساتھ ہی فرمایا کہ یہ کتنا اچھی بدعت ہے۔ حضور نے بھی فرمایا کہ من احدث فی امرنا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے امر کے اندر، ہمارے حکم کے اندر کوئی نئی چیز نکالی جس کی اصل دین اسلام میں نہ ہو، فہو رد، تو وہ مردود ہے۔ تو جس کی اصل موجود ہے وہ مردود نہیں ہوتی، وہ بدعت نہیں ہوتی، اصل موجود ہے جن کی۔ دوسرا اصول یہ ہے قرآن مجید کا، فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو تمہیں رسول دے وہ لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے وہ روکیں اس سے رکو، جو دے دے وہ لو اور جس سے روکیں اس سے رکو۔ اب بیچ کی چیزیں رہ گئیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کہ حکم بھی نہیں فرمایا، منع بھی نہیں فرمایا،
اور ان کا تعلق بھی اس قبیل سے، قبیل حسنہ سے ہے، تو وہ چیزیں جائز ہیں۔ جیسے قرآن مجید کو جمع کرنا، میں نے عرض کیا، آپ نے سنا اس میں پچھلے 2-4 جمعے کے اس میں، کہ حضرت عمر فاروق بھی فرما رہے تھے، حضرت عرض کر رہے تھے ابو بکر صدیق سے قرآن کو جمع کرا دیں، تو فرمایا وہ کام میں کیسے کروں جس کو حضور نے نہیں کیا۔ پھر تیسری دفعہ انہوں نے کہا کہ حضرت زید بن حارث کو بلایا، وحی کاتب وحی الہی کو بلایا ان کو، اور ان کو اس نے بھی یہی جواب دیا۔ انہوں نے بھی کہا کہ وہ کام کیسے کروں جس کا حکم حضور نے نہیں کیا، جو کام حضور نے نہیں کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ واللہ لہو خیر، اللہ کی قسم یہ کام اچھا ہے۔ اب دیکھیں حضور نے نہیں کیا تھا، انہوں نے کر لیا تو جائز ہو گیا نا۔ حضور نے بھی فرما دیا کہ جس نے بھی ما احدث فی امرنا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے امر میں، ہمارے حکم کو نئی چیز نکالی جس کا جو ہے اصل قرآن اس میں نہیں ہے، دین اسلام میں نہیں ہے، تو وہ مردود ہے، اس کے سوا کوئی مردود نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دن پڑھائی، عمر فاروق نے اس کو جمع کر دیا، فرمایا یہ بہترین بدعت ہے۔ تو پتہ چلا کہ دین اسلام میں کوئی ایسا کام کیا جائے جس کی اصل جو ہے دین کے اندر موجود ہے، تو وہ بدعت نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر یہ ہم عصر کے ٹائم یہاں پر چادر بچھاتے ہیں اور یہاں پر درود شریف پڑھتے ہیں، درود شریف، تو بعضوں نے کہا کہ یہ بدعت ہے، بعضوں نے کتابوں میں لکھا ہے بدعت ہے، تو ہم کہتے ہیں واقعی بدعت ہے۔ حضور کے زمانے میں ایسی چادریں بچھا کر، لیکن بدعت حسنہ ہے۔ اب میرے جیسا بندہ جو ہے وہ بھی اگر ہم یہاں چادر نہ بچھی ہو تھوڑی دیر کے لیے، وہ جو چند 100 دانے ہیں اس کو ہم پڑھتے ہیں، میرے جیسا بندہ بھی وہ اگر نہ بچھی ہو تو ہم چلے جاتے ہیں باہر بیٹھ کر، ادھر بیٹھ کر اپنے دوستوں کے گپ شپ میں تھوڑی دیر صحیح، چند لمحات صحیح، وہ جو ہم بیٹھ جاتے ہیں اور درود شریف پڑھتے ہیں، تو اس کا ثواب تو اس سے مل گیا اس میں۔ تو ہر چیز بدعت نہیں ہوتی، بدعت حسنہ اگر کوئی چیز ہے تو وہ جائز ہے۔ اسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو ماہ مقدس ہے اس میں زیادہ عبادت و ریاضت کی، اور بالخصوص جو بات آتی ہے شعبان المعظم میں ایک رات کی، شب برات کی، کیونکہ آج 10 شعبان المعظم ہے، اور 15 شعبان المعظم کی رات جس کو ہم شب برات کہتے ہیں، تو اس پر بھی بہت کیلو کال ہے، اس پر بھی بہت کیلو کال ہے، اور اس پر بھی بہت کیلو کال ہے کہ حضور سارا مہینہ روزہ رکھتے تھے۔ اور ایک بندہ میرے پاس حدیث لے کر آ گیا، کہنے لگے کہ حضور نے تو یہ شعبان کے آخری 15 دنوں کے اندر تو روزہ منع فرمایا ہے، یہ دیکھو حدیث ہے میرے پاس۔ اب کون ہے کہ جو حدیث سے روگردانی کرے؟ جو حدیث سے منہ موڑے کو مسلمان ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ لیکن بات وہاں پر مطالعہ کی ہے کہ اللہ کے بندے تو ایک حدیث کو اٹھا کر آ گیا میرے پاس، تو اس ذخیرہ حدیث کا کیا ہوگا جس کے اندر یہ صحابیات، حضور کی ازواج، ہماری امہات، وہ روایت کر رہی ہے کہ حضور سارا مہینہ اکثر روزہ رکھتے تھے، آخری شعبان میں بھی روزہ رکھتے تھے۔ تو بات تو تب بنتی ہے جب مطالعہ مکمل ہوتا ہے، مطالعہ جب ہر چیز کا مکمل مطالعہ ہو تو تب جا کر یہ جھگڑے، یہ نزاع، آپس میں جو اختلافات ہوتے ہیں، یہ واللہ اس وجہ سے شروع ہوتے ہیں کہ ادھوری بات کو لے کر بیان کیا جاتا ہے۔ ادھوری بات جب بھی بیان کریں گے نزاع ہوگا، اگر بات کو مکمل بیان کیا جائے تو پھر جھگڑا نہیں ہوتا، پھر اس میں کوئی نہ کوئی لاجک نکل آتی ہے اس میں سے۔ حضور نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا اکثر روزے رکھے، عمل سے بتا رہے ہیں، حضرت اماں عائشہ صدیقہ صحابی بتا رہے ہیں، اور ادھر حدیث پاک ہے کہ حضور نے منع فرمایا۔ محدثین نے تطبیق کیا کی کہ وجہ کیا ہے کہ اکثر حضور نے ادھر سارے روزے رکھے اور پھر حضور نے منع کیا، تو محدثین نے اس پر تطبیق یہ کی کہ وہ شخص جس کو یہ خطرہ لاحق ہو کہ اگر شعبان المعظم کے روزے میں رکھوں گا تو میری انرجی، طاقت ختم ہو جائے گی،
اور رمضان کے روزے نہیں رکھ پاؤں گا تو اسے منع ہے کہ وہ روزے نہ رکھے، وہ روزے نہ رکھے، وہ 15 دن آخر میں کھائے پیے جان بنائے تاکہ وہ اس لائق ہو جائے کہ رمضان کے روزے تو فرض ہیں، شعبان کے روزے فرض نہیں، کوئی نہیں رکھے گناہگار نہیں، لیکن رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں، فرض قرض ہیں، وہ ضروری ہیں۔ تو رمضان المبارک کے جو روزے رکھ سکتا ہے اسے پتہ ہے کہ الحمدللہ میری اتنا استطاعت طاقت ہے کہ میں شعبان المعظم کے روزے بھی رکھ سکتا ہوں اور رمضان کے روزے بھی مجھ سے قضا نہیں ہوں گے، نہیں چھوٹیں گے، تو وہ شعبان کے روزے بھی رکھ سکتا ہے۔ دین کو مکمل بیان ہونا چاہیے۔ وہ مجھے یہاں پر ایک لطیفہ یاد آ گیا، ایک وہ تھے نا 3 نبینے، بات کو سمجھنے کے لیے، کوئی بات سمجھانے کے لیے ہوتی ہے نا، تو لطیفہ اس وجہ سے بیان کیا جاتا ہے تاکہ بات کو سمجھ سکے ہم۔ 3 نبینے تھے، تو ان کو کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ تمہارے سامنے ہاتھی کھڑا ہے اور اس ہاتھی کو ہاتھ لگا کر بتاؤ کہ ہاتھی کیسا ہوتا ہے، ہاتھی کو ہاتھ لگاؤ اور بتاؤ اپنے ہاتھ، اب دیکھ تو نہیں سکتے وہ ہاتھی کیسا ہے، نبی نے جو ہے ہاتھی کو ہاتھ لگا کر بتاؤ کہ ہاتھی کیسا ہے۔ تو ایک نے ہاتھی کے پیٹ پر یوں ہاتھ پھیرا، پیٹ پر یوں ہاتھ پھیرا، کہنے لگا ہاں میں سمجھ گیا، ہاتھی دیوار کی طرح ہوتا ہے، ہاتھی دیوار کی طرح ہوتا ہے۔ دوسرا کھڑا تھا وہ پاؤں کی جانب، اس کو کہا، اس نے یوں پکڑا تو پاؤں ہاتھ آ گیا، اس نے کہا نہیں یار تم غلط کہہ رہے ہو، ہاتھی دیوار کی طرح نہیں، یہ تو پلر کی طرح ہوتا ہے، تو پلر کی طرح ہے۔ تیسرا کھڑا تھا آگے کان کی جانب، اس نے کان کو ہاتھ لگا کر کہا نہیں تم غلط کہہ رہے ہو، یہ تو چھاج کی طرح ہے، وہ جو دانے والے صاف کرتے ہیں نا چھاج، تو یہ تو اس طرح ہے۔ اب دیکھیں انہوں نے ہاتھی کو دیکھا نہیں تھا، بس سمجھا، کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا، بے عین ہی ہمارا معاملہ بھی یہی ہو گیا کہ ہم بس تھوڑے دن مدرسے میں گئے، پڑھا، چند چیزیں سیکھ لیں، پڑھ لیں، منبر رسول پر آ کر چند چیزیں بتا دیں، نہ مسلسل ادھر کا پتہ ہے نہ ادھر کا پتہ ہے، جو کچھ پڑھا وہی بیان کر دیا۔ یہ بھی علماء کرام میں بھی اس وقت فقدان ہے اس بات کا کہ مکمل علم نہیں، اور عوام میں تو ہے ہی صحیح، ہر بندہ جب 4 بندے یہیں بیٹھتے ہیں تو وہ مفتی کا کام کرتے ہیں، اس پر مسائل چلتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے وہاں پڑھا ہے، وہ کہتے ہیں میں نے وہاں پڑھا ہے، کہ اللہ کے بندے تم نے تو کچھ بھی نہیں پڑھا۔ ایک حدیث کو میرے شیخ صاحب جو ہے شیخ الحدیث صاحب مولانا مفتی محمد یوسف بندیالوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ جب حدیث پڑھاتے تھے تو علماء کرام کے لیے اجازت تھی کہ ہم کمرہ حدیث کے اندر بیٹھے ہیں، اجازت تھی کہ وہ علماء کرام آ کر پیچھے بیٹھ جائیں، بڑے بڑے علماء کرام آپ کی حدیث کو سماعت کرنے کے لیے ہم طالب علموں کے پیچھے آ کر بیٹھتے تھے، لیکن عوام کو اجازت نہیں تھی۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت کیا وجہ ہے کہ عوام بھی تو حدیث سنے، یہ حال نما کمرہ ہے، عوام بھی آ جائے تو مستفید ہوگی۔ فرمایا بیٹا بات یہ ہے کہ علماء کرام کو سیاق و سباق کا پتہ ہے، وہ جو حدیث بیان کر رہے ہیں جو ہم نے شروع سے بیان کی، اب بیچ میں ایک بندہ آیا تو عالم کو سیاق و سباق کا پتہ ہے، اول آخر کا پتہ ہے، لیکن عوام الناس میں سے کوئی آئے گا جہاں سے بات سنے گا وہیں سے اپنے ذہن میں بٹھائے گا اور وہاں جا کر آگے بتائے گا، وہاں سے بتائے گا نا آگے، اس وجہ سے منع ہے۔ تو وہ منع فرما دیتے ہیں، عوام نہیں آ سکتی، علماء کرام جو ہے وہ آ سکتے ہیں۔ تو لہٰذا بات جو ہے وہ مکمل بات بیان کی جائے۔ تو اسی طرح سے شب برات ہے، شب برات میں یہ بات جو ہے کہ بھائی کیا ضرورت ہے شب برات میں عبادت کرنے کی، مومن کا تو ہر لمحہ شب برات ہونا چاہیے۔ تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، آدھی بات تو درست ہے، لیکن وہی آدھی بات ہے، آدھی بات غلط ہے۔ آدھی بات یہاں تک درست ہے کہ مومن کا ہر لمحہ شب قدر ہونا چاہیے، شب برات ہونا چاہیے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں محو عبادت ہونا چاہیے، ہر وقت ایسا ہونا چاہیے، یہ بات تو درست ہے، ہونا چاہیے نا ایسا کہ ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خود اپنا معمول، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی سنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فرمان، حضور نے فرمایا کہ میں ایک دن میں میں 70 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرتا ہوں، 70 مرتبہ۔ دوسری روایت میں فرمایا میں 100 مرتبہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرتا ہوں۔
اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتے ہیں 100 مرتبہ وہ ذات جس کے صدقے میں اگلے پچھلوں کے گناہ بخشے جائیں گے. اس پر تو کسی کا اختلاف نہیں کہ جو انبیاء کرام کی ازواج ہیں وہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں. اگر گناہوں سے کوئی ذات معصوم ہے تو وہ انبیاء کرام کی ہے. اس کے سوا گناہوں سے معصوم کوئی نہیں ہے. جس پر اللہ کا کرم ہوا وہ گناہوں سے محفوظ تو ہو سکتا ہے، اللہ نے اسے گناہوں سے محفوظ رکھا، لیکن گناہوں سے معصوم ذات وہ صرف انبیاء کرام کی ہے. تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو گناہوں سے معصوم ہے، جن کے قریب گناہ بھٹک نہیں سکتے، جن کے قریب گناہ نہیں بھٹک سکتے، جن کی شان یہ ہے کہ آج ہم کھانا کھاتے ہیں تو وہ کھانا جو ایک خوشبودار ہوتا ہے وہ ہم کھاتے ہیں، وہ کھانا وہ طعام ہماری سنگت میں رہتا ہے اور ہم اتنا گندے ہو گئے کہ ہماری سنگت میں رہنے والا وہ کھانا جب وہ پیشاب پخانہ کے حوالے سے ذریعے سے وہ خارج ہوتا ہے تو وہ بدبودار ہوتا ہے اور اسے نفرت کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنگت جو کھانا اختیار کرتا تھا جب وہ فوزلہ بن کر آپ سے خارج ہوتا تھا تو بجائے بدبو کے خوشبو آتی تھی اور زمین اس کو نگل لیا کرتی تھی، زمین اس کو نگل لیا کرتی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک آج اگر ہم 2 دن نہ نہائیں تو ہماری حالت یہ ہو جائے کہ ہم سے لوگ نفرت کریں اور خود پسینے سے کپڑے شرابور ہوں، دوسری مرتبہ پسینہ آنے پر ہمیں خود بدبو آنے لگے. لیکن آقا علیہ السلام کی ذات اقدس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کا دنیا مافیہ کا کوئی عطر آپ کے پسینے کا مقابلہ نہ کر سکے. وہ خوشبو جو حضرت حضور علیہ السلام آپ حضرت ام سلیم کے گھر میں سوئے ہوئے ہیں اور آپ کے پیشانی مبارک پر پسینہ آ گیا. ام سلیم نے چاہا کہ میں یہ پسینہ کسی شیشی میں جمع کروں، وہ شیشی لے کر آئیں اور پسینے کو یوں نچوڑنے لگی. میرے آقا کی چشمان مقدس کھل گئی. فرمایا کہ ام سلیم کیا کر رہی ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ کے پسینے کو جمع کر رہی ہوں تاکہ آپ کے پسینے کی خوشبو سے بچوں کے لیے خیرات لے سکوں. میرے آقا نے نہیں فرمایا کہ پسینے سے تم خوشبو تلاش کر رہی ہو، پسینے بھی کبھی خوشبو ہوتی ہے. میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا بلکہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، فرمایا اسبتے تو اچھا کر رہی ہے، تو اچھا کر رہی ہے. پسینہ نچوڑنے دیا، جمع کرنے دیا اور پھر یہی ساتھ ہی فرمایا اسبتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر صحابہ کرام نے تلاش کرنا ہوتا تھا پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. جن گلیوں میں میرے آقا کا گزر ہوتا تھا ادھر خوشبوئیں بکھر جاتی تھیں، صحابہ کرام ادھر جا کر تلاش کر لیتے تھے. جن ذات کا یہ مقام ہے، یہ مقام، اور یہ بھی روایت میں آیا نا کہ آپ کا سایہ نہیں پڑتا تھا. سایہ کیوں ہوتا ہے؟ سایہ کا اپنا وجود نہیں ہوتا. سایہ بس روشنی ادھر کسی ثقیف چیز پر پڑے، ادھر سے وہ ثقیف چیز آڑ بنی، دوسری طرف سایہ بن گیا. یہ سایہ کی حقیقت ہے. اب دیکھیں شیشہ ٹرانسپیرنٹ ہے، ادھر سے روشنی سورج کی پڑے گی، یہاں پر روشنی آئے گی. لیکن دیوار چونکہ ثقیف ہے تو جب دیوار پر روشنی پڑے گی تو دوسری طرف سایہ بن جائے گا. ہمارا جسم ثقیف ہے، ادھر سورج کی چاند کی روشنی پڑی اور ثقیف جسم ہونے کی وجہ سے ادھر سایہ پڑ گیا. لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اقدر اتنا لطیف تھا، اتنا جمیل تھا اور اتنا مزکہ مصفہ تھا کہ جب سورج یا چاند کی روشنی پڑتی تھی وہ شیشے کی طرح، جیسے شیشہ ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے، وہ روشنی آر پار ہو جاتی تھی جس کی وجہ سے سایہ بھی نہیں پڑتا تھا. تو جس ذات کا یہ مقام ہو، یہ مقام، جس ذات کے قریب گناہ نہ بھٹک سکے، وہ ذات یہ کہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں روزانہ 70 یا 100 مرتبہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرتا ہوں. تو بتائیے ہماری کنڈیشن کیا ہونی چاہیے؟ ہماری کیا کنڈیشن ہونی چاہیے؟ بس نماز کے بعد، نماز میں بھی اللہ ماشاء اللہ ہم بھی نماز میں بھول جاتے ہیں. کیوں بھولتے ہیں؟ کچھ نہ کچھ ذہن میں آ گیا نا، کچھ اور سوچ لیا نا. ہماری تو نمازیں ہی عجیب قسم کی ہیں، اور جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں اس جگہ پر ہمارا یہ حال ہے، تو جب ہم باہر ہیں تو پھر ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟
تو ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کریں. اور اللہ رب العزت نے یہ رجب المرجب، ویسے تو ہر مہینہ جیسے کہا گیا کہ مومن کا ہر لمحہ وہ شب قدر ہونا چاہیے، شب معراج ہونا چاہیے، ہر لمحہ جو ہے وہ ربیع الاول ہونا چاہیے. بھی ٹھیک ہے ہونا چاہیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم گناہ گاروں کے لیے کچھ موسم بنائے ہیں، کچھ موسم بنائے ہیں. مثال کے طور پر یہ ہوتی ہے نا کہ کل پرسوں میں پتہ نہیں 2 دن تھے گزر رہا تھا ادھر سے، تو لکھا تھا بچت بازار. ایک دکان بنائی ہوئی تھی، وہ سامان دیکھا نہیں کیا کچھ تھا، لیکن بچت لکھا ہوا تھا. ایسے ہوتا ہے نا کہ کہیں لکھتا ہے لوٹ سیل، بچت سیل. اب یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ یہ نام لکھ کر ہمیں لوٹ رہا ہے یا خود اپنے آپ لٹوا رہا ہے، یہ تو پتہ نہیں ہے، یہ تو اور معاملہ ہے. لیکن ہوتا ہے ایسا، بچت کے حوالے سے، سیل کے حوالے سے وہ جو ہے نا بچت یا لوٹ سیل وغیرہ لکھ لیتے ہیں، بچت سیل وغیرہ لکھ لیتے ہیں. تو وہاں جاؤ تو وہاں پر پیکج ہوتا ہے، ایک پیکج ہوتا ہے. تو بات کو سمجھنے کے لیے اللہ رب العزت نے بھی ہمارے لیے پیکج بنایا ہے، ہمارے لیے موسم بنائے ہیں. یہ رمضان المبارک کا عظیم موسم، یہ ہم گناہ گاروں کے لیے ایک بہت بڑا پیکج لے کر آ رہا ہے. اور اس سے پہلے یہ شعبان المعظم کا مہینہ، یہ رمضان سے کم ہمارے لیے پیکج لے کر آ رہا ہے. اور پھر شعبان المعظم کے اندر جو شب برات جس رات کو کہا گیا، وہ بھی ایک عظیم پیکج لے کر آ رہی ہے، عظیم پیکج. اب یہ ہے کہ وہ رات جو ہے، وہ رات جس میں حضور نے خود اہتمام کیا ہو، اور حدیث مبارکہ کے اندر، سیاست کتابوں کے اندر اس کا تذکرہ ہو، تو ہمیں اور آپ کو کیا اختیار ہے کہ ہم کہیں کہ اس رات دروازے بند کر دیں؟ نہیں، اس رات یہ عبادت کرنا بدعت ہے، اس رات عبادت کرنا، ذکر کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے. بھائی جب حدیث پاک میں آ گیا، پہلی تو بات یہ ہے کہ وہ بات جو بدعت حسنہ والی، کہ عبادت کبھی بدعت نہیں ہوتی. عبادت نفل کبھی بدعت ہوتے ہیں؟ حضور نے کیا نہیں پڑھے ہیں؟ اس کی اصل میں موجود ہے نا، بدعت نہیں ہوتی. اور اگر کہا جائے کہ حضور علیہ السلام نے نہیں کیا یہ عمل، مثلا حضور نے اس رات میں عبادت نہیں کی، حضور اس رات میں قبرستان نہیں گئے، مثال دے رہا ہوں، تو پھر بھی یہ بدعت نہیں، پھر بھی اور چیزیں ہم نے اپنی طرف سے بڑھا دی. اس کا عرض کرتا ہوں، ان چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے. جہاں تک عبادت کا تعلق ہے، بہقی کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شعبان المعظم کی جو 15 کی رات ہے، فرمایا اس رات حضرت علی کی، اس رات حضور رات کو قیام فرماتے تھے، دن کو روزہ رکھتے تھے. تو رات کا قیام بھی حضور علیہ السلام کا ثابت، قیام سے مراد عبادت ریاضت، نوافل پڑھنا، اور دن کا روزہ. اور اس پر کسی کو اختلاف بھی نہیں ہے. سب علماء کرام، آج کل تو دور ہے نا واٹس ایپ کا، تو ساتھی بھیجتے رہتے ہیں، ایسے پڑھے بھی نہیں جاتے. میں اپنا موبائل کھولتا ہوں تو ہزاروں کی تعداد میں پڑھ بھی نہیں سکتا. پھر لوگ شکایت کرتے ہیں، میں نے میسج کیا، آپ نے سنا بھی نہیں، پڑھا بھی نہیں. تو یہ ابھی تمام اس پر تمام بالخصوص علماء دیوبند اور علماء بریلی یہ اس پر متفق ہیں. لیکن جو چیزیں منع ہیں اس میں کچھ چیزیں ہم نے اپنی طرف سے بھی، یہ ہمارے کمزوری ہے بر صغیر پاک و ہند کی، کہ یہاں پر تھوڑی سی چھوٹ مل جائے تو پھر کچھ چیزیں اور بڑھا دیتے ہیں. یہ ہماری نفسیات میں ہے. ان چیزوں سے رکنا چاہیے. شب برات کے نام پر پھر وہ دعوتیں اڑانا، پھر اس کے شب برات کے نام پر بے تحاشا چراغاں کرنا. بھئی چراغاں گھروں کو، مسجدوں کو تب کرو کہ پہلے اپنے دل کو چراغاں کرو. مسجدیں تو ہماری ویران ہیں، مسجدوں میں نمازی نہیں ہے، اور مسجدوں کو چراغاں کر رہے ہو، پہلے دل کو تو چراغاں کرو. اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، آقا علیہ السلام، ترمذی شریف میں تو مکمل باب ہے اس رات کا، 15 شعبان المعظم کی رات کا مکمل اس نام سے باب باندھا ہے امام ترمذی نے، جس کے متعلق علماء کرام نے فرمایا جس گھر کے اندر قرآن اور ترمذی ہو وہاں تیسری کتاب کی ضرورت نہیں ہے. تو اس کے اندر تو مکمل باب ہے، اور وہاں پر
یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا منقول ہے جنت البقیع میں جانا، جنت البقیع میں، لیکن حضور تو تشریف لے گئے، حضرت اماں عائشہ صدیقہ کے پاس باری تھی حضور کی، اور اماں عائشہ صدیقہ نے آپ کو گم پایا، یعنی آپ تشریف فرما نہیں تھے، جب آپ کی آنکھ کھلی تو آپ کو تجسس ہوا، آپ تلاش کرتی کرتی جنت البقیع میں پہنچی، تو جنت البقیع میں حضور سربہ سجود تھے، جنت البقیع میں اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ اچھا، تو حضور کا قبرستان میں جانا تو ثابت ہوا، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ تمہیں کیا ہوا کہ تم نے زمانہ جہالت کی عورتوں کی طرح اپنے ذہن میں خیال کر لیا، ہاں یا یہ خیال کر لیا تھا کہ حضور شاید باری میری تھی، کسی اور زوجہ کے پاس چلے گئے ہیں؟ تو فرمایا کہ مجھے کچھ لمحات اللہ کی بارگاہ میں ایسے بھی میسر آتے ہیں جہاں کوئی ملک یا جو انبیاء ہیں میری عبادت کے مقابلے ان کو کوئی دم نہیں مار سکتا، اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی پہچان کے سوا مجھے کسی کی پہچان نہیں رہ جاتی۔ کیونکہ ایک روایت میں ہے نا کہ جب اماں عائشہ صدیقہ وہاں پہنچی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من انت، تو کون ہے؟ تو اس نے کہا انا عائشہ تو یا رسول اللہ، میں عائشہ ہوں۔ فرمایا من عائشہ؟ فرمایا انا عائشہ تو بنت ابو بکر یا رسول اللہ، میں عائشہ ابو بکر کی بیٹی ہوں۔ فرمایا من ابو بکر؟ اب بتائیے عائشہ سے حضور کی کتنا محبت تھی، صدیق اکبر کے ساتھ کتنا محبت تھی۔ جب یہ سنا تو واپس آئیں اور حضور دیر کے بعد تشریف لائے تو عرض کی یا رسول اللہ وجہ کیا تھی؟ آپ نے نام پوچھا، میں نے بتایا، مجھے نہیں پہچانا، میرے باپ کو نہیں پہچانا۔ فرمایا اللہ کی بارگاہ میں کچھ لمحات مجھے ایسے میسر آتے ہیں کہ اللہ کی پہچان کے سوا مجھے کسی کی پہچان نہیں رہ جاتی۔ یہ حضور کا مقام، حضور کا مقام۔ لیکن بات وہاں تک پہنچی نا کہ آج حضور تو قبرستان میں گئے، لیکن آج جا کر آپ قبرستان کا منظر دیکھیں، یہ 15 شعبان کی رات آ رہی ہے، تو کیا حضور ایسے گئے تھے؟ وہاں پر ٹولیوں کی طرح نوجوانوں کا اور وہاں آنا، قبرستان کے اوپر، قبروں کے اوپر پھلانگنا، قبروں پر بیٹھ جانا، وہاں پر ہلا گلا کرنا، نعرے بازی کرنا، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ قبرستان میں جاؤ، جائز ہے، حضور گئے، لیکن طریقے سے جاؤ جو طریقہ ہے۔ آج کل تو علیاذ باللہ خواتین بھی بغیر پردے کے، نہ کوئی پردہ ہے نہ سر پر دوپٹے ہیں، جن کا عام دنوں کے اندر بھی مزارات اور قبرستان میں جانا منع ہے، آج کل تو وہ میلہ لگا ہوتا ہے رات کے وقت۔ تو یہ سب کچھ جائز ہے، یہ رسمیں ہم نے اپنی، یہ حلوہ وغیرہ جو ہے بے شک یہ جو ہے نا وہ ہم پکائے، کوئی ناجائز نہیں ہے، کوئی کھائے پکائے جو بھی دعوت کرے، لیکن کوئی یہ کہے کہ نہیں حلوہ ہی پکانا ہے یا نہیں پکائے تو گنہگار ہوں گے، کہاں سے ثابت ہے یہ تو اس وجہ سے حلوے کا نام آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا گیا کہ کانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یحب العسل والحلوہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عسل یعنی کہ شاہد اور حلوہ پسند تھا، تو اس وجہ سے لوگوں نے حلوہ بنانا شروع کر دیا۔ لیکن یہ شب برات کا حصہ نہیں ہے، شب برات کا حصہ یہ ہے کہ رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نوافل پڑھو۔ یہ رات اپنے اعمال کو چینج کرنے کی رات ہے۔ اب اس لمحے، جس لمحے اللہ تبارک و تعالیٰ سابقہ سال کے گناہوں کو ایک فائل میں فرشتوں کو حکم فرما کر بند کر رہا ہو، نئے سال کے لیے آپ حکم جاری کر رہا ہو، اللہ خود نہیں کرتا، اللہ نے مدبرات امر جو فرشتے ہیں، جو حالانکہ وہ اس بات پر مطلق ہے، اس بات پر قادر ہے، وہ کر سکتا ہے، لیکن اس نے ساری تدبیر کے لیے فرشتوں کو مقرر کیا ہے۔ رزق دینے والا بھی فرشتہ ہے، بارش برسانے والا بھی فرشتہ ہے، اللہ نے یہ مدبرات امر بنائے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سپرد جب کام کرتا ہے، اور اس وقت جب پہلی فائل جمع ہو رہی ہو، دوسری فعل شروع ہو رہی ہو، اور بندہ اللہ کی بارگاہ میں محو عبادت ہو، کبھی وہ سجدہ کر رہا ہو، کبھی قیام کر رہا ہو، کبھی گڑ گڑا کر دعا کر رہا ہو، تو ایسی حالت میں ان پر اس رات میں دروازے بند کرنے کا اختیار کسی کو نہیں، اس وجہ سے کہ اگرچہ وہ 363 دن وہ اگرچہ اللہ سے دور رہا ہو، لیکن وہ ایک دن میں جب اللہ کی بارگاہ میں آ گیا اور اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی رات کی عبادت قبول کر کے اس کو آئندہ کے لیے نیک بنا دیا، تو اس میں کون سی بات بعید ہے؟
ایسا کئی ہوا نا، کئی لوگ ایسے ہوئے، فضیل بن عیاض ایسے ہوئے جن کا اولیاء کرام کی لسٹ میں بڑا نام ہے، اولیاء کرام کی لسٹ میں بہت بڑا نام، بہت بڑے ڈاکو تھے۔ اس کے علاوہ حبیب اجمی کا نام، بہت بڑے سود خور تھے، لیکن جب اللہ نے چاہا، اللہ کی بارگاہ میں محو عبادت ہوئے اور دل کی کنڈیشن بدلی، دن کی دنیا بدلنے کی دیر تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وقت کا ولی بنا دیا۔ تو لہٰذا یہ ہمارا حق نہیں بنتا ہے کہ ہم ان پر شرک اور بدعت کے فتوے لگائیں۔ عبادت چونکہ اس رات کی حضور سے منقول ہے، جس کو نظر نہیں آتی میرے پاس آ جائیں، سیاستہ کی کتابوں میں دکھا دوں گا۔ قبرستان میں جانا جائز ہے، لیکن جس طرح میں نے کہا اسی طرح جاؤ۔ یہ ہلا گلا، یہ میلہ ٹھیلا اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ دعوتیں صرف کرو، گھر میں حلوہ وغیرہ کی دعوتیں کرو، اپنے رشتہ داروں کو بلا کر ساری رات میں گپ شپ شروع کر دو۔ یہ شب برات کی حقیقت نہیں ہے، یہ دعوتیں اڑانے کے لیے رات نہیں ہے، یہ عبادت کرنے کی رات ہے۔ تو لہٰذا یہ رات چونکہ قریب تھی تو اس وجہ سے میں نے وہ موضوع چھوڑا جو شب نماز کا تھا، اس کو انشاءاللہ آگے شروع کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں عبادت و ریاض کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رات کو اولیاء کرام سے منقول ہے، اولیاء کرام سے، حدیث پاک نہیں ہے۔ یہ رات مغرب سے شروع ہوتی ہے، طلوع آفتاب صبح تک جاری رہتی ہے، اور اولیاء کرام سے منقول ہے 6 رکعت نوافل۔ وہ علل اعلان ہم اعلان نہیں کرتے، لیکن ہمارے پاس چونکہ لوگ جب جمع ہو جاتے ہیں تو جب ان پڑھ لوگ ہوتے ہیں تو ہم سورہ یاسین بھی پڑھ لیتے ہیں، 2 رکعت ہر کوئی علیحدہ پڑھتا ہے، دعا بھی آخر میں کر لیتے ہیں۔ تو ایسی چیزیں بدعت نہیں ہے، یہ اولیاء کرام کی سنت ہے۔ ایک شخص میرے پاس ہے، آخری بات کر رہا ہوں، کہنے لگے کہاں سے ثابت ہے، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ میں نے کہا بھائی اولیاء کرام کی سنت ہے، اور اس وجہ سے نہیں، مجھے قرآن اور حدیث بتاؤ۔ رٹ لگا دی، مجھے قرآن اور حدیث بتاؤ۔ میں نے کہا یار چلو قرآن سے بتاتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ صراط الذین انعمت علیہم اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہے۔ اور قرآن نے تفسیر کی ہے انعام یافتہ لوگوں کی، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جن پر انعام ہوا ہے وہ 4 طبقے ہیں۔ ایک طبقہ انبیاء کرام کا ہے، ایک صدیقین کا ہے، ایک شہداء کا ہے، اور ایک ولیوں کا ہے۔ تو اللہ نے 4 گروپ، یہ 4 جو بنائے ہیں، ان کے پیچھے چلنے کا حکم دیا ہے۔ تو لہٰذا یہ 6 نوافل اولیاء کرام کے اختراع ہے، کب سے چلے آ رہے ہیں، شرق سے لے کر غرب تک پڑھے جاتے ہیں، اولیاء کرام سے ثابت ہیں، اور اولیاء کرام کے پیچھے چلنا قرآن مجید کا حکم ہے۔ یہ بھی ان کے کہنے پر میں نے جواب دیا، ورنہ اولیاء کرام جو نیک کام ہے اس میں کیا ہے؟ وہ بدعت حسنہ ہوتی ہے جو بھی نیک کام ہے جس کی اصل موجود ہے، جیسے میں نے شروع میں حدیث بیان کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔